بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، لیکچر نمبر 3 کے ساتھ میں آپ کے سامنے ہوں۔ حصہ نظم نمبر 4 اے وادی لولاب، علامہ محمد اقبال کی یہ نظم، اس کے بند نمبر 3 کے ساتھ میں آپ کے سامنے ہوں۔ اس نظم کا اصل موضوع عنوان جو ہے وہ ملا زادہ زیغم لولابی کشمیری کا بیاس ہے، جس کا پس منظر میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں۔ بند نمبر 3 ہے ساز پہ موقوف نواہائے جگر ساز، ہے ساز پہ موقوف نواہائے جگر سوز، ڈھیلے ہوں اگر تار تو بیکار ہے مضراب، اے وادی لولاب۔ اب مضراب یہاں پہ وہ تار ہے جو انگلی پر پہن کر ساز کے تاروں کو چھیڑتی ہیں اور اس سے نغمہ پیدا ہوتا ہے، اور ساز موسیقی کا آلہ ہے۔ یہ بیٹا آپ کے سامنے جو تصویر ہے یہ اصل میں کشمیر کا خاص رباب جو ساز ہے اس کی ہے۔ اسی طرح سے موقوف ہوتا ہے منحصر ہو جانا، نوا آواز کو کہتے ہیں جگر ساز، جگر جلانے والے۔ اس بند میں علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ اب منبر و محراب یعنی دین اسلام میں ہنگامہ برپا کیوں نہیں ہوتا؟ بظاہر ہم اسی دین کے پیروکار ہیں جس کے پیروی کا فخر ٹیپو سلطان کو حاصل ہوا، لیکن ہم انگریز کے خلاف اعلان جہاد نہیں کر سکتے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اقبال کے الفاظ میں یہ ہے کہ نواہائے جگر سوز ساز پر موقوف ہے، اگر ساز کے تار ڈھیلے ہوں تو مضراب بیکار ہے، یعنی جہاد کا ولولہ تکمیل خودی پر موقوف ہے۔ اگر خودی ہی ناقص ہو تو قرآن حکیم کی تلقین جہاد کس طرح مؤثر ہو سکتی ہے؟ تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو رو سیاہی۔ یہ سچ ہے کہ مضراب کے بغیر ساز کے تاروں سے آواز نہیں نکل سکتی، لیکن مضراب اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب تار سخت ہوں، یعنی ان میں یہ صلاحیت پہلے سے موجود ہو کہ مضراب لگائی جائے تو آواز پیدا ہو سکے۔ قرآن مجید کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ ہدایت تو سب کے لیے ہے، لیکن اس سے استفادہ متقی ہی کر سکتے ہیں۔ تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا، تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن مجید یا دین اسلام سے استفادہ کریں تو پہلے ہمیں اپنے زاویہ نگاہ میں تبدیلی پیدا کرنی ہوگی۔ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ پہلے ہمیں دین کا مفہوم متعین کرنا ہوگا۔ اسلام وہ دین ہے جس کے ارکان پر عمل کرنے سے مرنے کے بعد جنت مل جائے گی۔ اگر یہ مراد ہے تو پھر مضراب بیکار ہے اور آیات جہاد ہمارے اندر کوئی انقلاب تاثیر پیدا نہیں کر سکیں گی۔ ایک آیت کا ترجمہ ہے، اے رسول مسلمانوں سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اپنے باپ اور بیٹے، اپنے بھائی اور اپنی بیویاں اور اپنے رشتہ دار اور مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑ جانے کا تمہیں خوف ہے، وہ محلات اور کوٹھیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز اور زیادہ محبوب ہیں، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم صادر فرمائے، اور اللہ کبھی نافرمانی کرنے والوں یعنی فاسقوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ اس آیت کے آخری جملے پر غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون واضح طور پر بیان فرما دیا ہے کہ میں فاسقوں کو ہدایت نہیں دوں گا۔ اقبال کی اصطلاح میں فاسق وہ ہے جس کی خودی کے تار ڈھیلے ہوں، اس لیے وہ مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کرتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ قرآنی مضراب کی بدولت تمہارے تاروں سے نوائے جگر سوز پیدا ہو جائے تو اسے کس لو۔ دین اسلام قرآن آج بھی وہی ہے جو خالد بن ولید، طارق بن زیاد جیسے جانباز کے زمانوں میں تھا، لیکن انہوں نے اپنی خودی کے تار کس لیے تھے، اس لیے ان میں جہاد کا ولولہ پیدا ہو گیا۔ اگر ڈھیلے ہوتے تو جنگ موتا میں ان کے ہاتھ سے 9 تلواریں کس طرح ٹوٹ سکتی تھی۔
کشتیاں کس طرح جلائی جا سکتی تھی؟ مسلمانوں کو فسق و فجور یعنی تمام برائیوں سے توبہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، کیونکہ اگر وہ اتباع رسول کی بدولت اپنی خودی کو مستحکم نہیں کریں گے تو محض تلاوت ان کے اندر جہاد کا جذبہ پیدا نہیں کر سکتے۔ چونکہ اقبال نے اس شعر میں مسلمانوں کے اللہ کے قانون سے آگاہ کر دیا ہے اور دنیا میں سر بلندی کا راز بتا دیا ہے، اس لیے ہر مسلمان اس مصرے کو حضر جاں بنائے، ڈھیلے ہوں اگر تار تو بیکار ہے مضراب۔ بند نمبر 4، ملا کی نظر نور فراست سے ہے خالی، ملا کی نظر نور فراست سے ہے خالی، بے سوز ہے میں خانہ صوفی کی میناب۔ ملا دین کا نمائندہ اور صوفی جو ہے یہ روحانیت کا نمائندہ، نور فراست بصیرت، معاملات کی تہ تک پہنچنے والی صلاحیت، بے سوز جس میں حرارت نہ ہو، میں خانہ شراب خانہ، میناب خالص شراب کو کہتے ہیں۔ علامہ اقبال یہاں پہ کہتے ہیں کہ دینی حق کی رسوائی کا دوسرا سبب یہ ہے کہ مسلمان رہنما ناقص ہے۔ پہلا سبب یہ ہے کہ تار ڈھیلے ہیں۔ مسلمانوں کی رہنمائی کے دو مدعی ہیں، ملا اور صوفی، لیکن کیفیت یہ ہے کہ اس نور سے محروم ہے جو فراست مومنانہ سے پیدا ہوتا ہے۔ صوفی کے میخانہ کی شراب میں نشہ باقی نہیں رہا، یعنی ملا کی محبت میں بیٹھو تو ایمان کا رنگ پیدا نہیں ہوتا، اور صوفی کی مجلس میں حاضری دو تو عشق رسول پیدا نہیں ہوتا۔ اسی کا سبب یہ ہے کہ دونوں ایمان اور عشق کے سرچشمے یعنی قرآن حکیم سے دور ہو گئے ہیں، اور زندگی کے اہم مسائل ان کی نظر سے پوشیدہ ہو گئے ہیں، کیونکہ اسے ان کی طرف متوجہ ہونے کی فرصت ہی نہیں ملتی، اور ساری عمر بحثوں میں گزر جاتی ہے۔ انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ آج میری قوم کن مسائل سے دوچار ہو رہی ہے۔ اب رہے صوفی، تو ان کی قدامت پرستی کا یہ عالم کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا مسند ارشاد پر بیٹھ جاتا ہے، لیکن نہ وہ یہ سوچتا ہے کہ جب میرے اندر خود کوئی روحانیت نہیں ہے تو میں قوم کی یا مریدوں کی کیا اصلاح کروں گا، اور نہ مرید سوچتی ہیں کہ مسند ارشاد کوئی دنیاوی بادشاہ تو ہے نہیں کہ باپ کے بعد بیٹا جانشین ہو جاتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی نالائق کیوں نہ ہو۔ گلا ہے مجھ کو زمانے کی کور ذوقی کا، گلا ہے مجھ کو زمانے کی کور ذوقی کا، سمجھتا ہے میری محنت کو محنت فرحات۔ اسی تقلید اور قدامت پرستی کا یہ نتیجہ نکلا کہ عقابوں کے نشے من رفتہ رفتہ زاغوں کے تصرف میں آ گئے۔ جب پیر کے دل میں خود ہی سوز و گداز کی کیفیت نہ ہو تو وہ مریدوں کے اندر یہ رنگ کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ رندوں کو بھی معلوم ہیں صوفی کے کمالات، رندوں کو بھی معلوم ہیں صوفی کے کمالات، ہر چند کے مشہور ہیں ان کے کرامات، ہر چند کے مشہور نہیں ان کی کرامات۔ ایک آیت کا ترجمہ ہے، دین کے معاملہ میں کسی پر جبر نہیں ہے، اس لیے ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ ہر انسان کو آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنی سمجھ سے کام لے اور اپنا راستہ اپنے لیے خود اختیار کرے۔ کوئی شخص اس کو اس کی مرضی کے خلاف کسی بات پر ایمان لانے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دل گیری۔ بند نمبر 5، بیدار ہو دل جس کی فغان سحری سے، بیدار ہو دل جس کی فغان سحری سے، اس قوم میں مدت سے وہ درویش ہے نایاب، اے وادی لولاب۔ اس بند میں علامہ اقبال اس بات پر دلی افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ صدیوں سے کشمیر میں کوئی ایسا مرد مومن درویش پیدا نہیں ہوا جس کی روحانیت سے وہاں کے باشندوں میں کوئی انقلاب پیدا ہو سکتا۔ کشمیر کیا، آج ہندوستان، پاکستان، بلکہ ساری دنیا اسلام میں ایسا درویش کمیاب ہے، اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ بزرگان دین کے جانشین وہ لوگ ہو گئے ہیں جو علم و عمل دونوں سے بیگانہ تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب لوگوں کے دلوں میں یہ بات راسخ ہو گئی کہ دنیاوی خلافت باپ سے بیٹے کی طرف منتقل ہو سکتی ہے تو روحانیت بھی منتقل ہو سکتی ہے، یعنی ان تمام خرابیوں کی جڑ ملوکیت ہے۔
جب تک تمام دنیا اسلام سے ملوکیت کا خاتمہ نہیں ہوگا، مسلمانوں کی اصلاح یا اسلام کی سربلندی کی کوئی صورت نہیں۔ ان الحکم الا اللہ، حکومت کا حق اللہ کے سوا اور کسی کو حاصل نہیں ہے، لیکن نہ اس پر عمل ہوتا ہے، نہ دوسروں کو عمل کی تلقین کی جاتی ہے۔ غلام اپنی وراثت کیوں سمجھتے ہیں؟ غلام اپنی وراثت کیوں سمجھتے ہیں؟ ہوئی ہے جب ہمارے نام پر تعمیر آزادی۔ نصیب خطہ ہو یارب وہ بندہ درویش، نصیب خطہ ہو یارب وہ بندہ درویش کہ جس کے فقر میں انداز ہوں کلیمانہ۔ بات صرف اتنی ہے کہ سرکار دو عالم کی غلامی توحید الہی کا حقیقی مفہوم سمجھنے کے بعد جو سچا مسلمان ہے وہ صرف اللہ کی اطاعت کر سکتا ہے۔ اللہ کے علاوہ وہ کسی کے سامنے اپنا سر تسلیم خم نہیں کرتا، کسی انسان کو اپنا حاکم تسلیم نہیں کرتا۔ ہر انسان ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوا ہے اور آزادی اس کا حق ہے۔ اقبال اسی مرد مومن کی بات کرتے ہیں جس کو ان تمام باتوں کا ادراک ہو، اور وہی اس قوم کو غلامی کے زنجیروں سے آزاد کروا سکتا ہے۔ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ شکریہ۔